الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ بادِ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع با آواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فعل ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو تو خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک نصیب فرما۔ میرے کریم آنے والے ماہ رمضان المبارک کو ہمارے تمام تر گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ فرما وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، اور اس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، اس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار تمہیں نیند تمہیں پیاری ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کے اس اجتماع میں جو استقبال ماہ رمضان کے نام پر منعقد کیا گیا ہے، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ماہ رمضان اور آج کا مسلمان اس عنوان پر کچھ گفتگو کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سن کر سمجھنے، اپنی اصلاح کرنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک مسلمان جو پڑھا لکھا ہو یا جو بے پڑھا لکھا ہو، ایک مسلمان جو شہروں میں رہنے والا ہو یا گاؤں دیہات کا رہنے والا ہو، ایک مسلمان جو تخت و تاج والا ہو یا بوریا نشین ہو، ہر مسلمان یہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ماہ رمضان یہ بڑی عظمتوں، برکتوں اور اللہ کی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ہر مسلمان یہ جانتا تو ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہر مسلمان
اس ماہ مبارک کا احترام کرتا ہوا، اس ماہ مبارک کا خیر مقدم کرتا ہوا اور اس ماہ مبارک کا حق ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، 1450 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے جب واپس آئے تو اپنے ساتھ اپنی قیامت تک آنے والی امت کے لیے دن اور رات میں 5 وقت نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ اس دور میں جو لوگ موجود تھے، سیدنا صدیق اکبر ہوں، سیدنا عمر فاروق اعظم ہوں، سیدنا عثمان غنی ہوں، مولائے کائنات ہوں، جناب ابو ہریرہ ہوں، حضرت سلمان فارسی ہوں، حضرت بلال ہوں، ان تمام اللہ کے برگزیدہ بندوں نے، ان تمام صحابہ کرام نے، ان تمام اس دور کے مسلمانوں نے نماز کو سینے سے لگایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم تحفے کا حق ادا کیا۔ لیکن جب یہ دھیرے دھیرے ہم تک اور آپ تک پہنچا تو ہم نے اور آپ نے اپنی دنیا کو زیادہ اہمیت دیا، اللہ کے تحفے کو ہم نے اہمیت نہ دی۔ ہم نے اپنے کاروبار کو اہمیت دیا، اللہ کے سجدوں کو ہم نے اہمیت نہ دیا۔ ہمیں اپنی دکانداری پیاری ہے، ہمیں اللہ کا گھر پیارا نہیں ہے۔ ہمیں آئی پی ایل کا میچ پیارا ہے، ہمیں اللہ کے سجدے پیارے نہیں ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو دور حاضر کے مسلمانوں نے شب معراج کے اس عظیم تحفے کی بے ادبی کی، بے حرمتی کی اور اسے پیٹ کے پیچھے اٹھا کر پھینک دیا۔ اور اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، صرف مسلمان کہلانے سے آپ کو عزت نہیں ملے گی، بلکہ جب صحیح معنوں میں اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈالو گے تب جا کر کہیں اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ ایک نوجوان تلاش کرتا 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 ایک بزرگ کے پاس پہنچا۔ اب یہاں بزرگ سے مراد کوئی صوفی، کوئی ولی، کوئی کتب ابدال نہیں، بلکہ ایک بوڑھا آدمی جو دوپہر کے وقت کھیت میں کام کر رہا تھا، مزدوری کر رہا تھا۔ وہ نوجوان ان کے قریب گیا اور قریب جا کر کہتا ہے کہ بابا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے کہا بتاؤ بیٹا کیا سوال؟ تو نوجوان کہتا ہے کہ بابا سوال سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سوال میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، ہر کسی نے اپنے اپنے اعتبار سے جواب بھی دیا، لیکن اب تک کوئی اطمینان بخش جواب مجھے نہیں دے سکا۔ یعنی میں کسی کے جواب سے اب تک مطمئن نہیں ہو سکا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرا یہ معاملہ ہے، اب اس کے بعد آپ کہیں اجازت دیں تو میں سوال پیش کروں۔ تو جانتے اس بوڑھے آدمی نے کیا کہا؟ اس مزدور نے کہا کہ بیٹا میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، ہاں البتہ تم مجھ سے سوال کر، ممکن ہے کہ تجربے کی بنیاد میں تجھے سوال کا جواب دے دوں۔ میں کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی دارالعلوم میں نہیں گیا، کسی اسکول کالج میں نہیں گیا، لیکن میں نے بڑی دھوپ چھاؤں دیکھا ہے، میں نے بڑا اتار چڑھاؤ دیکھا ہے، میں نے دنیا کے مختلف رنگ دیکھے ہیں، میں نے مختلف طرح کے لوگ دیکھے ہیں، تو ممکن ہے تجربے کی بنیاد تیرے سوال کا جواب دے دوں۔ بتا بیٹا تیرا سوال کیا ہے؟ تو جانتے اس نوجوان نے کیا سوال کیا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ بتائیں مومن میں اور مسلم میں کیا فرق ہے، یعنی مسلمان اور مومن ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا بیٹا یہ سوال تو بڑا آسان سا ہے۔ نوجوان پریشان کہ جس کا اطمینان بخش جواب اب تک کوئی نہیں دے سکا۔ ایک بے پڑھا لکھا دیہاتی کہتا ہے کہ یہ سوال بڑا آسان، کہتا ہے بابا بتائیں اس کا جواب کیا ہے؟ تو جانتے اس بزرگ نے جو کہا تھا ہم سب سنیں اور دل کے نیا خانے میں جگہ دے، جو یہاں آئے ہیں وہ بھی سن لیں، جو اپنے گھروں میں موجود ہیں وہ بھی سن لیں، اور مردوں کے ساتھ جو عورتیں حاضر ہیں وہ بھی سن لیں۔ اس بزرگ نے کہا تھا کہ بیٹا سنو، جو اللہ کو جانتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے اور جو اللہ کی مانتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے وہ سب مسلمان، کیونکہ وہ سب اللہ کو جانتے اور وہ سب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے، وہ سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
لیکن مانتا کون ہے اس کی؟ تو جانتے تو سارے ہیں، اس لیے وہ سب مسلمان ہیں، لیکن جو صرف جانتا نہیں ہے بلکہ جانتا بھی ہے اور اللہ کی مانتا بھی ہے، صحیح معنوں میں وہ کامل مومن ہوا کرتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا ہم فیصلہ کریں خود۔ مبلغ صاحب کہیں گے، مولانا صاحب کہیں گے، حافظ صاحب کہیں گے تو برا لگے گا۔ آپ خود اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو کہ آپ مسلمان ہو کہ مومن، تو ہمارا ضمیر زندہ ہوگا، غیرت بیدار ہوگی، تو خود بخود اندر سے آواز آئے گی کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، مومن تو نہیں بن سکے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو ہمیں صرف مسلمان بن کر نہیں رہنا بلکہ کامل مومن بننا ہے۔ اور اس لیے شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اگر تم عزت چاہتے، سربلندی چاہتے، کامیابی چاہتے، کھویا ہوا وقار چاہتے ہو، دنیا کی نظروں میں اپنا اسٹیٹس اور مرتبہ چاہتے ہو، تو اے مسلمانوں یاد رکھنا، امریکہ کے پیچھے چلنے سے عزت ملنے والی نہیں ہے، فیشنیبل کپڑے پہننے سے عزت ملنے والی نہیں ہے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے سے عزت ملنے والی نہیں ہے، خوب مال و دولت جمع کرنے سے عزت ملنے والی نہیں ہے، کوٹھی بنگلہ بنا لینے سے عزت ملنے والی نہیں ہے، فیکٹریاں قائم کر لینے سے عزت ملنے والی نہیں ہے۔ عزت دنیا کے پیچھے جو بھاگتا ہے اس کو نہیں ملتی، بلکہ جو دنیا کو ٹھوکر میں رکھتا ہے اور اپنے مولا کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، میرا کریم اپنے اسی ولی کو عزت عطا فرماتا ہے۔ غوث اعظم کون سی یونیورسٹی میں گئے تھے؟ غریب نواز کون سے کانوینٹ اسکول میں پڑھے تھے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان کی کتنی فیکٹریاں چل رہی تھی؟ ان کے پاس کتنے نوکر چاکر تھے؟ یہ کون سے محلات میں رہتے تھے؟ یہ کون سا بزنس کرتے تھے؟ آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی دنیا کی محبت نہیں تھی، بلکہ ان کا جینا بھی اللہ کے لیے ہوتا تھا، ان کا مرنا بھی اللہ کے لیے ہوتا تھا۔ اور جب یہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے تھے، پرواہ صرف مولا کی رضا کی ہوتی تھی، تو اللہ ان کو دنیا کا محتاج نہیں بناتا تھا، بلکہ دنیا کو خادم بنا کر اللہ ان کے قدموں میں ڈال دیتا تھا کہ دنیا ان کی محتاج ہوتی تھی، یہ دنیا کے محتاج نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، جب ماہ رمضان آتا، جیسے نماز پنجگانہ میں لاپرواہی، جیسے نماز پنجگانہ کے معاملے میں کاہلی، سستی، ٹال مٹول، بہانے بازیاں، اسی طرح ماہ رمضان میں بھی ہمارا اور آپ کا حال ہوتا ہے۔ یہی حال ہمارا اور آپ کا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، 2-3 دن پہلے کی بات، ایسے ہی ایک مسلم پاکٹ ایریا میں میری تقریر تھی۔ جانتے ہو وہاں ساتھیوں نے، انتظامیہ نے جو مجھے موضوع دیا، جو عنوان دیے تھے، جو وہاں کے مسئلے اور پرابلمز بتائے تھے، میں تو یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ آس پاس میں گھر مکان موجود ہے، گھر میں بہنیں بھی ہوں گی، بیٹیاں بھی ہوں گی، مائیں بھی ہوں گی، نانی بھی ہوں گی، دادی بھی ہوں گی، پھوپھی خالہ ممانی بھی ہوں گی۔ اس لیے انہوں نے جو جو پرابلم اپنے علاقے کے بتائے تھے وہ تو میں کھلے اسٹیج پر بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ انہوں نے ایک بات یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارا علاقہ وہ علاقہ ہے کہ جس میں ماہ رمضان میں بھی آپ کو مسلمان ہر طرح کا نشہ کرتا ہوا نظر آ جائے گا۔ یعنی ماہ رمضان کا کوئی احترام نہیں، کوئی ادب، کوئی تعظیم، کچھ بھی نہیں۔ جیسے سال کے 11 مہینے گزرے ویسے ہی ماہ رمضان گزر جاتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بعض جاہلوں کا حال یہ، وہ سمجھتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ مطلب سپورٹس کا سیزن آ گیا، گلیوں میں لائٹیں لگتی ہیں، کہیں رات بھر کرکٹ ہو رہا ہے، کہیں پر بیڈمنٹن کھیلا جا رہا ہے، کہیں پر لوگ کیرم لگا کر رات بھر کیرم کھیلتے ہیں،
ہم نے تو ادھیڑ عمر کے لوگوں کو بھی دیکھا، 4-4 5-5 لوگ گروپ بنا کر گلی کوچوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، رات بھر حقہ پی رہے ہوتے ہیں۔ اب شب بیداری کا معاملہ یہ ہے، شب بیداری کا مطلب یہ ہے کہ رات بھر حقہ پیا جائے معاذ اللہ، رات بھر محمد علی روڈ پر جا کر یہاں نوڈلز اچھا ملتا ہے چلو آج یہ کھاتے ہیں، یہاں فرائیڈ رائس اچھا ملتا ہے چلو آج یہ کھاتے ہیں، یہاں کا لالی پاپ اچھا ہے چلو آج یہ کھاتے ہیں، یہاں کا سیخ کباب اچھا ہے چلو آج یہ کھاتے ہیں۔ ہم نے سمجھا یہ سیر و تفریح کا مہینہ، ہم نے سمجھا یہ کھیل کود کا مہینہ، ہم نے سمجھا یہ ہردنگ مچانے کا مہینہ، ہم نے سمجھا کہ یہ آوارہ گردی کرنے کا مہینہ، ہم نے سمجھا یہ لذت والی چیزیں اپنی من کی مرضی کے مطابق کھانے پینے کا مہینہ۔ اے سرکار مدینہ کے پردوانوں، آج کے مسلمان کی رات کیسے گزرتی ہے، آج کے مسلمان کا ماہ رمضان کیسے گزرتا ہے، اور صحابہ اکرام کا ماہ رمضان کیسے گزرتا تھا، صوفیاء اکرام کا ماہ رمضان کیسے گزرتا تھا، اولیاء اکرام کا ماہ رمضان کیسے گزرتا تھا۔ اگر ان دونوں کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو ایک دوسرے سے معاملہ بالکل اپوزٹ نظر آتا ہے، ایک دوسرے کے بالکل اگینسٹ نظر آتا ہے۔ اگر وہ ماہ رمضان کی راتوں میں جاگتے تھے تو ان کا راتوں میں جاگنا یا تو قرآن کی تلاوت کے لیے ہوتا تھا یا تو اللہ کے سجدوں کے لیے ہوتا تھا، وہ رات بھر جاگتے تھے تو وہ مصلی پر نظر آتے تھے۔ لیکن آج میری قوم کا نوجوان رات بھر جاگتا ہے تو اس کے ہاتھ میں یا تو بیڈمنٹن ہوتا ہے، یا تو کیرم پر بیٹھا ہوتا ہے، یا تو حقہ پی رہا ہوتا ہے، یا تو سیخ پراٹھا کھا رہا ہوتا ہے، یا تو کباب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پردوانوں، مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کل جب ماہ رمضان کی راتیں آتی تھی ہماری قوم کے نوجوان آوارہ گردی کرتے تھے، بلکہ اب تو چول کے اندر، اب تو بلڈنگ اور سوسائٹیوں کے اندر باقاعدہ لائٹیں لگائی جاتی ہیں، اور مسلمان قوم کی بچیاں بھی رات بھر بلڈنگ کے نیچے اتر کر اپنی چول میں نکل کر رات بھر بیڈمنٹن کھیلا کرتی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میرے پیارے آقا کے پردوانوں، آپ کے اسی کرلا کی میں بات بتاؤں، آپ کے کرلا کی مثالیں پیش کروں، کتنی مثالیں دوں۔ جب رمضان شریف میں فجر کی نماز کے بعد میں درس کے لیے آتا ہوں قریش نگر چوک، تو کئی بار ایسا ہوا کہ لوگوں نے مجھے آ کر شکایت کی کہ حضرت تھوڑا سا اس کی طرف بھی توجہ لوگوں کی دلائیں۔ جب صبح سحری کا وقت ہوتا ہے تو بوڑھی ماں سحری کا انتظام کر رہی ہوتی ہے، بوڑھا باپ گھر والوں کو ایک ایک کر کے جگا رہا ہوتا ہے، اور 18 19 20 سال کی لڑکی گھر کے باہر نکل کر گلی میں چھپ کر موبائل پر بات کر رہی ہوتی ہے۔ اس کو نہ سحری کی تیاری کی فکر ہے، نہ خود کی سحری کی فکر ہے، نہ لوگوں کو جگانے اٹھانے کی فکر ہے، بلکہ پتہ نہیں سحری کے وقت کس کو فون کرتی ہے، کتنی دیر تک فون پر باتیں کرتی ہے۔ حالانکہ شادی تو دور کی بات، اس کی ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اور مسلمانوں صرف اوروں کی شکایت کی بات نہیں کرتا، بلکہ کئی والدین خود کال کر کر کے کہتے ہیں آپ صبح درس میں ایسی باتیں بتائیں کہ ہماری قوم کی بچیاں توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، پلٹ آئیں، اور اس برائی سے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اے سرکار مدینہ کے پردوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے کرلا کی مثال ایک اور آپ کو دیتا ہوں۔ نماز فجر کے بعد جب میں درس دے رہا تھا، اس درس میں نے ایک آدمی کو 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، لوگ سحری والے نظر آتے تھے، لوگ نماز فجر پڑھ کر آنے والے نظر آتے تھے، لیکن وہ آدمی، اس کے چہرے کا رنگ جدا ہوتا تھا، اس کے کھڑے ہونے کا انداز جدا ہوتا تھا۔ 1 دن 2 دن 3 دن نوٹس کرنے کے بعد جب چوتھے دن میں خود آگے بڑھا کہ اس آدمی کو ذرا پکڑا جائے، دیکھا جائے، پوچھا جائے کہ معاملہ کیا ہے، تو جانتے ہو تعجب ہوگا آپ کو سن کر۔ اے مسلمانوں، جب ہماری قوم کے 10-12 سال کے بچے بھی اٹھتے ہیں صبح سحری کرنے کے لیے، جب بوڑھی عورتیں اٹھتی ہیں صبح سحری کرنے کے لیے، جانتے ہو جب لوگ فجر کی نماز کی تیاری میں ہوتے ہیں، وہ 32-33 سال کا نوجوان فجر کے درس میں آ کر کھڑا ہوتا تھا، لیکن جب میں اس کے قریب گیا اور اس نے منہ کھولا بات کرنے کے لیے تو اس وقت اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ منہ سے شراب کی بدبو آتی، میں پیچھے ہٹ گیا، اور پیچھے ہٹنے کے بعد کہا میں نے تو نے شراب پی ہے؟ تو جانتے مجھ سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں موقع ڈھونڈ رہا تھا آپ سے بات کرنے کا، آج آپ نے خود ہی پہل کر دی، حضرت میرے لیے دعا کریں کہ اس لت سے میں بچ جاؤں۔ حالانکہ میری بیوی بھی روزہ رکھتی ہے،
میرے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن میں روزہ نہیں رکھ پاتا، اس کی وجہ کہ مجھے عادت پڑ گئی ہے شراب۔ میں پوچھتا ہوں وہ لوگ جو رمضان شریف میں شراب پیتے، وہ لوگ جو رمضان شریف میں بھی ڈرگس لیتے، وہ جو رمضان شریف میں بھی وائٹنر سونگتے، وہ جو رمضان شریف میں بھی ایم ڈی لیتے ہیں، کورکس لیتے ہیں، میں پوچھتا ہوں سال بھر اگر تم یہ برائیاں کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم یہ کہو شیطان مجھ سے کراتا ہے، شیطان مجھ سے کراتا ہے، لیکن رمضان شریف میں تیرے پاس کون سا بہانہ ہے؟ ارے یہ تو وہ مبارک مہینہ ہے کہ جب اللہ تیرے دشمن شیطان مردود کو قید کر دیتا ہے۔ اب پوچھتا ہوں کہ تو نے اگر شراب پی ہے تو شیطان نے تو نہیں پلایا ہے، کیونکہ اس کو تو اللہ نے قید کر دیا۔ تو اے مسلمانوں پتا چلے گا کہ ایک شیطان ظاہری ہوتا ہے، ایک شیطان باطنی ہوتا ہے۔ جب 11 مہینے تک مسلمان شیطان کے پیچھے 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 چلتا ہے تو رمضان شریف جب آتا ہے تو ظاہری شیطان کے بہکانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا نفس خود بخود 11 مہینے تک اطاعت و فرما برداری کرتے کرتے خود بخود شیطان بن چکا ہوتا ہے۔ تو اب ظاہری شیطان کو تو اللہ نے قید کر دیا، لیکن جو باطنی شیطان ہے اس پر کنٹرول کون کرے گا، اس پر قابو کون کرے گا؟ اور رمضان شریف میں تجھ سے جو برائیاں اور جو گناہ ہو رہے ہیں وہ ظاہری شیطان نے نہیں بلکہ تیرے نفس نے کروایا، وہ تیرے باطنی شیطان نے کروایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں نے اس سے کہا تم روزہ نہیں رکھتے ہو، روزہ نہیں رکھتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جب لوگ سحری کرتے ہیں تم شراب پیتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا میں نے کوشش کی 2-3 مرتبہ، میں نے سحری بھی کیا، روزہ رکھنے کا ارادہ بھی کیا، لیکن 11, 12, 1 بجتے بجتے کنٹرول نہیں کر سکا اور میں نے شراب پی لی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یاد رکھو ارے ماہ رمضان المبارک میں شراب پینا یا کسی نشاور چیز کے قریب جانا تو درکنار، اگر کوئی مسلمان ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے یا توڑ دے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پورے زمانے بھر کا روزہ بھی اس ایک روزے کا کفارہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا یا توڑا اور پوری زندگی بھی تو نے روزہ رکھ لیا تو اس ایک روزے کا تجھے ثواب نہیں ملنا۔ لیکن ہماری قوم کے نوجوان غافل ہے، گھوم رہے ہیں گٹکا کھا کر، ماوا کھا کر، زردہ کھا کر، سگریٹ پیتے ہوئے، تمباکو کھاتے ہوئے۔ ارے میں نے تو ایسے ایسے بے حیا بے غیرت دیکھے کہ رمضان شریف میں جب 10, 12, 13, 14 سال کے بچے روزے کی حالت میں ہوتے ہیں وہ ظالم دوپہر کے 2-3 بجے سر پہ ٹوپی پہن کر چائے پیتا۔ اگر یقین نہ ہو میری بات پر تو میں آپ سے کہتا ہوں رمضان شریف قریب ہے، آپ خود نکل کر دیکھنا اپنے علاقے میں کرلا کی وہ سرزمین جو مسلم پاکٹ ایریا ہے، آپ کو رمضان شریف میں بھی چائے کی ہوٹلیں کھلی مل جائیں گی دن بھر، پان کی دکانیں کھلی مل جائیں گی دن بھر۔ ان سے پوچھو جا کر کے چائے پینے لوگ لال باغ سے آتے ہیں، تیرا پان خریدنے لوگ دادر سے آتے ہیں، تیرے وہاں ماوا زردہ گٹکا لینے لوگ الاس نگر سے آتے ہیں۔ آخر تو نے رمضان شریف میں جو مسلم پاکٹ ایریا ہے وہاں ہوٹل چالو کیوں رکھا؟ وہاں پر تو آخر بتا یہ سگریٹ پان کیوں بیچتا ہے؟ تو جواب ملے گا کہ سارے روزہ نہیں رکھتے بلکہ رمضان شریف میں بھی ہمارا دھندا چلتا ہے، رمضان شریف میں بھی کھانے پینے والے لوگ موجود ہیں۔ اور اے مسلمانوں، جہاں فجر کے بعد میں درس دیتا ہوں وہیں پر ایک بہت مشہور پان کی دکان ہوا کرتی تھی، اب تو وہ رمضان شریف میں بند رہتی ہے، پتہ نہیں کیوں، لیکن پہلے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہمارا درس ختم ہوتا تھا اور وہیں پر موجود لوگ فوراً پان خریدنا شروع کر دیتے تھے۔ اب بتائیے کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ فجر کے بعد پان افطاری کے لیے خرید لیتا، ایسا تو نہیں تھا کہ شام کو ملنے والا نہیں ہے، مغرب کے بعد یہ پان نہیں بیچے گا، یا 8 گھنٹہ رکھو گے، جیسے مہندی رات بھر بھگا کر رکھو تو رنگ زیادہ چڑھتا ہے، تو پان بنوا کر رکھ لو 10 گھنٹے تو مزہ زیادہ آتا ہے، ایسا معاملہ تھا، ایسا معاملہ۔ پان کی دکانیں چالو، چائے کے ہوٹل چل رہے، بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، انبیاء سے محبتوں کا دعویٰ کرنے والے، امام الانبیاء سے محبتوں کا دعویٰ کرنے والے، صحابہ، تابعین و تبع تابعین،
سیدنا اویس قرنی سے محبتوں کا دعویٰ کرنے والے، شہدائے بدر و احد، شہدائے کربلا سے محبتوں کا دعویٰ کرنے والے، غوث و خواجہ سے محبتوں کا دعویٰ کرنے والے، ارے قیامت کے دن اللہ کے برگزیدہ بندوں کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو صحابہ اکرام کی. فرمایا گیا صحابہ اکرام حالت روزہ میں تھے اور کافروں نے حملہ کر دیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم دیا. اب صحابہ نکلے کافروں کے مقابلے پر تو میرے آقا نے اعلان کر دیا اب تم میں جو روزہ توڑنا چاہے توڑ سکتا ہے، اگر جو رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، کہ جو رکھے گا توڑنے والے اس پر اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے، اور جو توڑے گا رکھنے والے اس پر انگلی نہیں اٹھائیں گے. یعنی آقا نے اوپن اجازت دے دی، اگر رکھنا چاہو تو کنٹینیو کرو، توڑنا چاہو تو کوئی پکڑ نہیں ہے، کہ اللہ کے حبیب نے اجازت دے دی. لیکن فرمایا گیا اس کے باوجود بہت سے صحابہ تھے کہ امام الانبیاء نے اجازت دی، اس کے بعد بھی انہوں نے روزہ توڑا نہیں ہے بلکہ اپنے روزے کو کنٹینیو کیا. جانتے ہو وجہ کیا تھی؟ صوفیہ فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ جانتے تھے ہم سر پر کفن باندھ کر جہاد کے میدان میں اترے ہیں، اگر روزہ توڑ دیں گے زندگی باقی رہی ہم کفارہ ادا کر لیں گے، لیکن اگر آج ہم نے روزہ توڑ دیا اور میدان جنگ میں شہید ہو گئے تو اس کا کفارہ ادا کرنے کا موقع نہ ملے گا. اس لیے ہم روزہ توڑ کر کفارہ ادا کرنا پسند نہیں کرتے بلکہ حالت روزہ میں جام شہادت پینا پسند کرتے. صحابہ اکرام جب نکلے میدان جہاد کی طرف حالت روزہ میں تو جانتے ان کی غریبی کا عالم کیا تھا، ان کی کنڈیشن کیا تھی. ارے ایک ایک صحابی کے حصے میں ایک ایک کھجور آئی تھی، ایک ایک کھجور. تاریخ گواہ ہے وہ آدھی کھجور کو سحری میں کھاتے تھے اور آدھی کھجور کو افطار کے لیے رکھ دیتے تھے، افطار کے لیے رکھ دیتے تھے. اور وہ دن بھی آیا کہ وہ کھجوریں ختم ہو گئیں، اب سحری اور افطار میں کھانے کو آدھی کھجور بھی باقی نہ رہی تو فرمایا گیا کہ صحابہ اکرام نے کھجور کی گٹلی کو چوس کر روزہ سحری کیا ہے اور کھجور کی گٹلی کو چوس کر روزہ افطار کیا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، یہ ان کی قربانیاں ہیں، یہ ان کی خدمتیں ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں 1450 سال گزر گئے، یہودی بھی اسلام کا دشمن ہے، عیسائی بھی اسلام کا دشمن ہے، دنیا کی باطل قومیں بھی اسلام کی دشمن ہے. آپ سیریا، لیبیا، یمن، غزہ، برما کے حالات نہیں دیکھتے؟ نہ دیکھو، اپنے ملک کے حالات دیکھ لو. جس سے استنجا کرنے کی تمیز نہیں وہ بھی ہمیں آنکھ دکھاتا ہے، وہ بھی ہمیں ڈراتا دھمکاتا ہے. ہم گوشت کھانا چاہیں تو ہم پر پابندی ہے اور خود اسی جانور کا پیشاب پیے تو کوئی پابندی نہیں ہے. اے مسلمانوں ذرا سوچو یہ سب معاملہ کیوں ہیں؟ یہ رسوائیاں ذلتیں کیوں ہیں؟ وہ ملک جہاں 800 سال تک ہم نے حکومت کی ہے، آج استنجا کرنے کی جنہیں تمیز نہیں ہے، جو کتوں کی طرح کھڑے رہ کر راستے کے کنارے پیشاب کرتے ہیں اور پیشاب کے بعد طہارت حاصل کرنا تو دور کی بات، ہاتھ دھونے تک کی تمیز نہیں ہے. آج وہ اگر ہمیں ڈراتا دھمکاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں ماننا پڑے گا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، نہ ماہ رمضان کا احترام، نہ نمازوں کی حفاظت کی فکر، نہ روزوں کی حفاظت کی فکر، نہ تلاوت قرآن مقدس کی فکر، نہ تراویح کی نماز کی فکر، نہ اعتکاف کی فکر، نہ زکوٰۃ اور فطرے کی فکر ہے. اگر فکر ہے تو عید منانے کی فکر ہے، اگر فکر ہے تو 11ویں کے جلسے کرنے کی فکر ہے، اگر فکر ہے تو میلاد پاک میں حلوے بنانے کی فکر ہے، اگر فکر ہے تو صرف جلوس نکالنے کی فکر ہے، اگر فکر ہے تو صرف نعرے لگانے کی فکر ہے، اگر فکر ہے تو صرف کھانے پینے کی فکر ہے، اگر فکر ہے تو صرف دیگ لنگر شربت کھچڑے کی فکر ہے، اگر فکر ہے تو صرف زبانی دعوے کی اور کھانے پینے کی. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ اکرام کی زندگی بھی کیا بتائیے اسی راستے پر تھی جس راستے پر آج ہم اور آپ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. اگر کامیابی چاہتے ہو امریکہ کے پیچھے پیچھے جانے سے کامیابی نہیں ملے گی، اگر کامیابی چاہتے ہو انگلینڈ کے پیچھے پیچھے جانے سے کامیابی نہیں ملے گی، اگر کامیابی چاہتے ہو آپ کو کسی ہیرو کی نقل کرنے سے کامیابی نہیں ملے گی، اگر کامیابی چاہتے ہو دونوں کان میں بالیاں پہننے سے
کامیابی نہیں ملے گی. اگر کامیابی چاہتے ہو تو 20,000 کے سونے کا چین بنانے سے کامیابی نہیں ملے گی. اگر کامیابی چاہتے ہو ہاتھ میں ٹائٹ ٹیوب اور بریسلیٹ پہننے سے کامیابی نہیں ملے گی. اگر کامیابی چاہتے ہو تو ٹائٹ جینز شارٹ شرٹ ٹی شرٹ پہننے سے کامیابی نہیں ملے گی. اگر کامیابی چاہتے ہو فراٹے دار انگریزی بولنے سے کامیابی نہیں ملے گی. فیشنیبل بال کٹانے بنانے سے کامیابی نہیں ملے گی. اپنے بالوں کو رنگ برنگا کرنے سے کامیابی نہیں ملے گی. اے مسلمانوں، کامیابی تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی. اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو دنیا کے پیچھے مت بھاگو، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، جو میرے آقا کا ہو جاتا ہے اللہ دونوں جہاں میں اس کو عزت عطا کرتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مبلغ سنی دعوت اسلامی. صحابہ اکرام کا طریقہ تو یہ تھا کہ جب ماہ رجب کا چاند دیکھ لے، ماہ رجب تو ماہ رمضان سے 2 مہینے پہلے ہے نا، فرمایا جب ماہ رجب کا چاند دیکھتے تو فوراً کاروبار کو سمیٹ دیتے تھے، حساب کتاب کرنا شروع کر دیتے تھے، نفل روزوں کی کثرت کرتے، تلاوت قرآن مقدس کی کثرت کرتے. اگر کسی سے قرض لیا ہوتا لوٹا دیتے، اگر کسی کو قرض دیا ہوتا وہ دینے کے لائق ہوتا تو واپس لینے کا تقاضا کرتے، دینے کے لائق نہ ہوتا تو معاف کر دیتے، غلاموں کو آزاد کر دیتے. یہاں تک فرمایا گیا صحابہ کا طریقہ تو یہ تھا کہ ماہ رمضان آنے سے پہلے وہ حساب کتاب لگاتے تھے، زکوٰۃ کا مال نکالتے تھے اور رمضان شریف سے پہلے زکوٰۃ کی رقم لے جا کر غریب غربا میں بانٹ دیا کرتے تھے. نیت کیا ہوتی تھی، انٹینشن کیا ہوتا تھا کہ رمضان شریف سے پہلے اگر زکوٰۃ کی رقم ان تک پہنچ جائے گی تو وہ غریب بھی اپنے گھر میں سحری کا سامان خرید لائیں گے، وہ غریب بھی اپنے گھر میں افطاری کا انتظام کر لیں گے. لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، رمضان شریف کا چاند ہو گیا پھر بھی زکوٰۃ نکالنے کی فکر نہیں، پہلا عشرہ گزر گیا پھر بھی زکوٰۃ نکالنے کی فکر نہیں. ارے ماہ رجب و ماہ شعبان میں کیا نکالے گا؟ یہ ایسا دنیا دار ہے کہ یہ جانتا ہے میں نے رجب میں ماہ شعبان میں نکال دیا تو 1 کے بدلے 10 گنا ثواب ملے گا، اور اگر میں رمضان شریف میں نکالوں گا اللہ 1 کے بدلے 70 گنا ثواب عطا کرے گا. تو خسارے کا سودا کیوں کروں، ابھی دے کر نقصان کیوں کروں؟ رمضان شریف میں دوں گا تاکہ 1 کے بدلے 70 ملے. اے مسلمانوں، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، منبر رسول پر موجود، اتنا ملے گا اتنا ملے گا اس کے چکر میں مت پڑو، بلکہ اگر کوئی مسلمان اس نیت سے زکوٰۃ کی رقم نکالے کہ کسی بیوہ کی مدد ہو جائے گی، کسی یتیم کی مدد ہو جائے گی، کسی غریب کی مدد ہو جائے گی، کسی قرض مند کی مدد ہو جائے گی، کسی بیمار کی مدد ہو جائے گی، اگر وہ زکوٰۃ کی رقم نکالے کہ بیوہ کی بیٹی کی شادی میں کام آ جائے گا، یتیم بچے کی پڑھائی لکھائی میں کام آ جائے گا، غریب عورت کے گھر کی سحری افطار میں کام آ جائے گا. اگر کوئی ماہ رجب میں نہیں محرم میں نکال دے، ربیع الاول شریف میں نکال دے، وہ کسی بھی مہینے میں نکالے اور غریب غربا تک پہنچا دے، نیت یہ ہو کہ مولا راضی ہو جائے، غریب کی مدد کروں مولا راضی ہو جائے، تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. 1 کے بدلے تو 70 اللہ ماہ رمضان میں سب کو دیتا ہے، اس کا وعدہ ہے. لیکن جو اپنے غریب بھائی بہن کی مدد کی نیت سے اگر اپنا مال نکال کر رمضان شریف سے پہلے ان تک پہنچا دے، میرا کریم ماہ رمضان کے علاوہ بھی اپنے اس بندے کو 1 کے بدلے 70 گنا عطا کرے گا. اور اگر اللہ ماہ رجب میں، اللہ ماہ شعبان میں 1 کے بدلے 70 دے دے تو کیا کوئی اعتراض کرنے والا ہے کہ اللہ تیرا تو وعدہ رمضان شریف میں 1 کا 70 تھا، تو نے ابھی 70 کیوں دے دیا اس کو؟ یہ تو ناانصافی ہو گئی معاذ اللہ. کوئی ہے اعتراض کرنے والا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، صرف 1 کے بدلے 70 نہیں، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں نیت پاک و صاف، بندہ جتنا زیادہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. میرا کریم کبھی بندے کو 10 گنا دیتا ہے، کبھی 70 گنا دیتا ہے، اور کبھی کبھی میرا کریم بندے کو 700 گنا عطا فرماتا ہے.
700 गुना। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, सहाबा इकराम इस चक्कर में नहीं पड़ते थे इतना मिलेगा कि उतना मिलेगा। मैं आपसे पूछता हूं, एक आदमी अस्पताल में भर्ती, उसके पास जेब में 3000 भी नहीं और डॉक्टर ने 3 लाख का ऑपरेशन लिख दिया। अब उसकी बीवी आई मांगने के लिए, आप उससे कह रहे रमजान शरीफ में आना तो मैं दे दूंगा, और डॉक्टर कह रहा है कि बहुत देर से आए हो, 10 दिन के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो फिर केस हाथ से निकल जाएगा, फिर कोई गारंटी नहीं। और आप कह रहे हैं कि रमजान शरीफ में आना तो मैं मदद कर दूंगा, अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या ये बताइए दयानतदारी, क्या ये अक्लमंदी है? अरे जरूरत आज, डॉक्टर ने इलाज आज लिखा, ऑपरेशन आज लिखा, और आप कह रहे हैं कि 3 महीने के बाद रमजान शरीफ में आना तो मैं दूंगा। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, होना तो ये चाहिए कि जब भी हमारे पास कोई आ जाए जरूरतमंद, हम ये ना देखें कि कौन सा महीना, कौन सा दिन, कौन सी तारीख चल रही, अभी दूंगा तो मौला कितना सवाब देगा। नहीं, अगर अल्लाह तबारक तआला ने देने के लायक बनाया है और चौखट पर चल कर कोई जरूरतमंद आए तो है मुसलमानों, अकड़ना मत, अपने आप को बड़ा मत समझना, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना कि मेरे करीब तूने इसको मेरे दरवाजे पर भेजा है। तेरा कितना करम है कि तूने मुझे लेने वाला नहीं, तूने मुझे देने वाला बनाया। अल्लाह का शुक्र अदा करना कि मौला ये मेरे दरवाजे पर आया, तेरा एहसान है कि मेरे पास माल है, मैं मदद कर सकता हूं, मदद कर सकता हूं। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, हमारा हाल ये होता है कि हम न हकदारों को देते हैं और न गलत लोगों को देते हैं, यानी किसी को देना ही नहीं। बाज लोगों का मामला ये होता है, किसी को देना ही नहीं। रमजान शरीफ का पहला अशरा गुजर गया, दूसरा अशरा गुजर गया, माल दबा कर बैठे, जब आखिरी अशरा आया तो ख्याल आया कि कहीं रमजान शरीफ गुजर न जाए, ज़कात भी तो निकालना है, चलो निकालें। अब इमाम साहब के पास आए, किसी मुबल्लिग साहब के पास आए, आकर कहते हजरत मेरी बीवी के पास 12 तोला सोना है, मेरी दुकान में तकरीबन 1.5-2 लाख का माल, बेटी की शादी की नियत से 2 लाख रुपए फिक्स पर रखा है, 4 तोला सोना उसके लिए भी बना रखा है, मेरे सेविंग अकाउंट के अंदर 15-20 हजार रुपया होगा, टोटल मिला जुला कर सब कुछ 4-4.5 लाख रुपए बने। अब कहता है हजरत बताएं कि इसकी ज़कात कितनी। अब इमाम साहब ने कैलकुलेशन करके बताया कि आपको 30,000 ज़कात के निकालने होंगे, आपको 40,000 ज़कात के निकालने होंगे। तो अब जब पता चला कि इतना निकालना है ज़कात, तो फौरन कहता है हजरत मेरे हाथ में अभी कोई पैसा नहीं, अब जरा इसका मसला बता दे कि क्या करना है। अभी तो गिना रहा था 12 तोला सोना, 2 लाख फिक्स पर रखा है, दुकान में भी 2.25 लाख का माल था, अभी तो एक एक करके गिनाता था, लेकिन जब पता चला कि 28,000 निकालना है ज़कात के, तो फौरन कहता है कि हजरत अभी हाथ खाली है, रमजान शरीफ के बाद निकालूं तो चलेगा। यानी रमजान शरीफ के चक्कर में बैठा था कि रमजान शरीफ में दूंगा ताकि एक के बदले 70 गुना मिल जाए, और जब रमजान शरीफ का महीना आया तो कहता ईद के जोड़े बनाने में पैसा खर्च हो गया, ईद का सामान लाने में पैसा खर्च हो गया, अम्मी अब्बा को कपड़ा दिलाने में पैसा खर्च हो गया, बीवी के कपड़े बनाने में पैसा खर्च हो गया, अब हाथ में 2-3 हजार है, बाकी कुछ है नहीं। अगर 2 महीने के बाद निकाल दूं तो चलेगा, 3 महीने के बाद निकाल दूं तो चलेगा, यानी हीले बहाने तलाश करना शुरू करता है। और जानते हो बात तो ऐसे होते हैं जो सारा हिसाब किताब लगाने के बाद जब पता चलता है कि 40,000 ज़कात के निकालने हैं तो फौरन कहते हजरत 40,000 ज़कात का देना है, लेकिन मेरे ऊपर 1 लाख का कर्जा भी, 1 लाख का कर्जा भी है, तो अब बताएं उसका क्या मसला। यानी किसी न किसी बहाने कोई न कोई रास्ता ऐसा निकले कि मुझे निकालने की जरूरत ना पड़े और कयामत में अल्लाह मेरी पकड़ भी ना करे। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, आपने कारून का नाम सुना होगा, आज भी लोग कारून के खजाने की मिसाल देते हैं। कारून कितना बड़ा दौलतमंद इंसान था जानते हो? कारून सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती था, अल्लाह तबारक तआला ने माल और दौलत से नवाजा था, बनी इस्राइल का बहुत अमीर कबीर आदमी था। मूसा अलैहिस्सलाम का बागी गद्दार नहीं, आपका उम्मती था, आपका फर्मा बरदार, आपका कलमा पढ़ने वाला, यहां तक कि आपका रिश्तेदार भी लगता था। मूसा अलैहिस्सलाम जिन जिन बातों का हुक्म देते सब कुछ वो कारून करता था।
یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا زکات نکالنے کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جمع کیا اپنی قوم کو، اور جمع کرنے کے بعد کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے مال سے زکات مانگا، تمہیں اپنے مال کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ قارون نے کہا کتنا پیسہ؟ آپ نے فرمایا ہر 100 روپے پر 10 روپیہ۔ قارون نے فوراً دماغ میں حساب لگایا کہ یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا، جس کے پاس 100 ہو صرف 10 دینے میں کوئی تکلیف نہیں، جس کے پاس لاکھوں کروڑوں ہو تو 10 کے حساب سے اس کے لاکھوں کروڑوں بنے تو بہت اچھا خاصا مال نکل جائے گا۔ اس نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے غور کرنے کی، مجھے تھوڑا موقع دے سوچنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، غور کر لے، سوچ لے، لیکن زکات تو نکالنا ہوگا کہ اللہ کا حکم۔ اب وہ گیا، اس نے جا کر حساب کتاب کرنا شروع کیا۔ جب حساب کتاب کیا تو پتا چلا کہ اگر وہ زکات نکالے 10% کے حساب سے تو لاکھوں کروڑوں روپے نکل جائیں۔ اس نے فوراً منصوبہ کیا، قوم کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات ہم جو آج تک مانتے رہے تو موسیٰ علیہ السلام کی نیت بدل گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی نظر معاذ اللہ ہمارے مال پر، کسی نہ کسی بہانے موسیٰ ہمارے مال کو ہتھیانا چاہتے۔ میں نے تو فیصلہ کر لیا میں زکات نہیں دوں گا چاہے جو بھی ہو جائے۔ تو قوم کہنے لگی کہ قارون ہم نے سب سے زیادہ دولت مند تو ہے، اگر تو نہیں دے گا تو ہم کیوں دینے لگے بھلا؟ لیکن یاد رکھ اگر ہم نے زکات نہ دی، اللہ کے نبی ناراض ہو گئے تو کہیں ہم پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ تو قارون کہنے لگا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے ایسا ایک راستہ تلاش کر رکھا ہے کہ نہ زکات دینے کی ضرورت پڑے گی اور نہ اللہ کا عذاب ہمیں گرفتار کرے گا، بلکہ میں نے ایسا طریقہ نکالا ہے کہ ہمیشہ کے لیے معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے چھٹکارا مل جائے گا۔ لوگوں نے کہا کون سا طریقہ تو نے ایجاد کر لیا؟ تو قارون کہتا ہے بتاؤں گا نہیں، کر کے دکھاؤں گا، کر کے دکھاؤں گا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا موقع آنے دو۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے اللہ کے نبی میں ایک محفل منعقد کرنا چاہتا ہوں، ایک اجتماع کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو لوگوں کو بلا لوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جمع کر لو لوگوں کو۔ سب کو جمع کر کے لے آیا قارون۔ اب اجتماع شروع ہوا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت کی بات، نعمت کی بات، جنت کی بات، اس کے بعد دھیرے دھیرے جہنم کا تذکرہ، اس کے بعد نیکیوں کا ذکر آیا، گناہوں کا تذکرہ آیا۔ اللہ کے نبی بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ زنا کرے تو اس کو سنگسار کر دیا جائے، اس کو اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ وہ ہلاک ہو جائے، مارا جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بیان کیا تو قارون کھڑا ہوا کہتا ہے مجھے ایک سوال پوچھنا۔ آپ نے فرمایا بتا کیا سوال؟ قارون کہنے لگا کہ یہ جو آپ نے ابھی حکم بتایا ہے، آپ نے جو ابھی اپنی شریعت کا قانون بتایا ہے، یہ صرف ہمارے لیے ہے کہ یہ سب کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ حکم سب کے لیے، یہ حکم سب کے لیے۔ کہا کہ کیا یہ حکم آپ کے لیے بھی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے کیا کہہ رہا ہے؟ ارے اگر کوئی یہ حرکت کرے، اگر یہ کوئی کام کرے تو اس کو یہ سزا دی جائے گی، میری شریعت کا حکم ہے۔ تو فوراً کہتا ہے کہ یہ سزا اگر سب کے لیے ہے تو سنیں، یہ عورت دعویٰ کرتی ہے کہ معاذ اللہ آپ نے اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا جلال آ گیا۔ قارون نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا، ایک بدکار عورت جس کو قارون نے مال و دولت کی لالچ دی تھی اور محفل میں لایا تھا، اور کہا جب میں اشارہ کروں گا تو کھڑے ہو کر الزام لگا دینا، اگر تو نے بڑی محفل میں الزام لگا دیا میں تجھے سونے چاندی سے تول دوں گا، میں تجھے ہیرے جواہرات سے لاد دوں گا۔ عورت کھڑی ہو گئی، اللہ کے نبی کے چہرے کے روب دبدبے کو دیکھا، فوراً دل میں خیال آیا قارون کا ساتھ دیتی ہوں مال و دولت ملے گی، لیکن اللہ کے نبی پر الزام لگاتی ہوں تو آخرت برباد ہو جائے گی۔
کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، فوراً ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور کہتی اللہ کے نبی قارون جھوٹ بولتا ہے، میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ پاک ہیں، آپ معصوم ہیں، اس نے مال و دولت کی لالچ دی اور آپ پر بہتان لگانے کے لیے مجھے کھڑا کیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے سنا، فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا یہ قارون تیرا بھی دشمن ہے، تیرے نبی کا بھی دشمن ہے، اس نے اتنا بڑا الزام لگایا، اے اللہ اس پر اپنا عذاب نازل کر۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ اسے سزا جو تو دینا چاہے دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اے زمین پھٹ جا، قارون کو اپنے اندر دھسا لے، فرمایا گیا زمین پھٹ گئی، قارون اندر دھسنے لگا، یہاں تک کہ پنڈلی تک گیا، گھٹنے تک گیا، جانگ تک گیا، رو رو کر کہتا ہے مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں زکات دینے کو تیار ہوں، میں اپنی غلطی پر توبہ کرنے کو تیار ہوں۔ قارون روتا بلکتا رہا، قارون اور اس کے ساتھی سارے زمین میں دھستے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ گڑ گڑاتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے رہے اور پکڑ اور پکڑ اور پکڑ اور پکڑ، یہاں تک کہ قارون زمین کے اندر اپنے سنگی ساتھیوں کے ساتھ اپنے سارے خزانے کے ساتھ دھس گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ قارون قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا، آج بھی دھس رہا ہے اور قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، مال و دولت کی لالچ نے قارون کا انجام کیا کیا۔ آج ہم اور آپ بھی جب بعض زکات نکالنے کی آتی ہے تو چند ٹکوں کی لالچ میں ہم زکات نہیں نکالتے ہیں، اور اگر کوئی دل بڑا کر کے زکات نکالتا بھی ہے تو حقداروں تک زکات کے مال کو پہنچاتا نہیں ہے، بلکہ آنکھ بند کر کے اندھا بہرا بن کر جو بھی آ گیا اس کے ہاتھ میں دے دیا، جو بھی آ گیا اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور اکثر ہمارے بھائیوں کا معاملہ یہ ہے، اگر زکات کے 10,000 روپے نکلتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ 100 روپیہ کر کے میں سینکڑوں لوگوں میں بانٹ دوں، یہ نہیں کہ 10,000 روپے اگر 2 لوگوں میں تقسیم کرتا، 5,000 روپے ایک ایک گھر میں جاتے تو کچھ ان کا کام تو بن جاتا، کچھ ان کی مدد تو ہو جاتی، لیکن وہ 100 روپے بانٹتا ہے، 50 روپے بانٹتا ہے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ جانتے ہیں رمضان المبارک میں بہت سارے لوگ زکات لینے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ٹرینیں اس وقت فل ہوں گی، لوگ آ رہے ہوں گے بمبئی کی طرف، مختلف جگہوں سے لوگ آ رہے ہوں گے زکات فطرہ جمع کرنے کے لیے۔ ہم جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، ہم نے کوئی تحقیق نہیں کی ہے رسید بک اصلی ہے کہ نقلی ہے، یہ واقعی حافظ قرآن بھی ہے کہ مکار ہے، ہم کچھ بھی تحقیق نہیں کرتے، آنکھ بند کر کے دیتے چلے جاتے ہیں۔ اور ہمارا یہ کہنا ہوتا ہے اگر دھوکہ کرے گا تو قیامت میں یہ جواب دے گا ہم کو کیا ہے، ہم نے تو نیک نیت سے دے دیا، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اے مسلمانوں سن لو، آنکھ بند کر کے کسی کو بھی دے دو گے اور اگر وہ حقدار نہیں ہے آپ کی زکات ادا ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب زکات کا مال نکلے تو کسی کو بھی نہ دو، بلکہ سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھو، اپنے خاندان میں دیکھو، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، اپنے پڑوس میں دیکھو، اپنے محلے میں دیکھو، اپنے گاؤں میں دیکھو، اپنی آبادی میں دیکھو۔ اگر بہن غریب ہے تو پہلے بہن حقدار ہے، اگر بھائی غریب ہے تو پہلے بھائی حقدار ہے، اگر ماموں 3 مہینے سے بستر پڑا بیمار ہے اور کوئی بیٹا کمانے والا نہیں ہے تو پہلے زکات کی رقم ماموں کو دی جائے گی، اگر پھوپھی غریب ہے تو اس کو دیا جائے گا، اگر خالو غریب ہے تو پہلے اس کو دیا جائے گا، اگر چچا غریب ہے تو پہلے اس کو دیا جائے گا۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے ہم اس کو دیں گے جو ممبر پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعا کرے، اللہ حاجی صاحب کو اور برکت عطا کرے، اللہ فلاں صاحب کی روزی میں اور برکت عطا کرے۔ اب امام ممبر پر کھڑے ہو کر دعا کرے گا، سب کو پتا چل جائے گا کہ چندہ آ چکا ہے، لگتا ہے اس نے بھرپور دیا ہے، اسی لیے تو خاص کر نام لے کر دعا کی جاتی ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہماری مینٹلٹی بن چکی ہے اگر بہن کو دیں گے وہ کس کو بتانے والی ہے، اگر خالہ کو دیں گے وہ کس کو بتانے والی ہے۔ تو سن لو اچھی طرح سے، ارے زکات اور صدقے فطرے کی رقم تو دور کی بات، اگر دکھاوے کی نیت سے فرمایا گیا کوئی اپنی گردن بھی کٹا دے اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کئی گردن کٹانے والے ایسے ہوں گے جن کو دنیا شہید سمجھتی ہوگی، لیکن اللہ قیامت میں فرمائے گا اے فرشتوں لے جاؤ ان کو جہنم میں ڈال دو۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہم تو تلوار لے کر میدان میں اترے تھے، ہم نے تو تیرے نام پر اپنی جان داؤں پر لگا دی، ہم نے تو زخم برداشت کیے، ہم نے تو خون بہایا ہے،
ہم نے تو گردن کٹایا ہے لیکن تو ہمیں جہنم میں ڈالتا ہے. تو رب فرمائے گا تیری نیت یہ تھی دنیا تجھے شہید کے نام سے یاد کرے, چوک چوراہے کا نام تیرے نام سے رکھا جائے, تیرے ماں باپ کو لوگ فلاں شہید کے ماں باپ کہیں, تیرے بیوی بچوں کو لوگ فلاں شہید کے بیوی بچے کہیں. تو جو تو دنیا میں چاہتا تھا میں نے تجھے سب دے دیا, اب آخرت میں تجھے اس کے بدلے کچھ نہیں ملنا. تو اے مسلمانوں ذرا بتاؤ, جب گردن کٹائے ریاکاری میں تو اسے بھی آخرت میں کچھ نہیں ملتا. آپ زکات کے چند ٹکے دے دو, دکھاوا مقصد ہو, اللہ اسے کہاں قبول کرنے والا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اگر غریب رشتہ داروں کو دیتے ہو, اگر غریب خاندان والوں کو دیتے ہو تو جانتے اس پر اللہ دگنا ثواب دے گا. فرمایا گیا اگر بہن کو دے دیا, بھائی کو دے دیا, چاچا ماموں خالو پھوپھا کو دے دیا تو زکات بھی ادا ہوگی اور رشتہ دار کی مدد کی وجہ سے اللہ صدقہ کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے. عمل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. حوصلے پیدا کریں, حوصلے پیدا کریں. فرمایا گیا زکات جب کسی کو دو تو ہرگز اس پر احسان نہ جتلاؤ کہ میں نے زکات دے کر تجھ پر احسان کیا. ہرگز یہ نہ سوچو میں نہ دیتا تو تیرے بچے عید میں کیا پہنتے, میں نہ دیتا تو عید میں تیرے گھر بریانی کیا خاک بنتی. نہیں نہیں, دے کر احسان نہ کرو بلکہ جو لے لے اس کا احسان مانو, اس کا احسان مانو کہ انشاءاللہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم دونوں ہاتھ میں تیلی اٹھا کر چلے آ رہے تھے بازار سے, اور وہ غریب آدمی جس کو رمضان شریف میں زکات دیتے ہیں وہ قریب سے گزرا, سلام کر کے چلا گیا. گھر آنے کے بعد بیوی سے کہتے ہیں کہ راستے میں اس نے دیکھا, سلام کیا, آگے بڑھ گیا, ایک بار جھوٹے منہ بھی نہیں بولا کہ لاؤ میں گھر پہنچا دوں. اب رمضان شریف آنے دو, میں اس کو بتاتا ہوں. اب جب آئے گا زکات لینے تو میں اس کو دوں گا اچھے سے. کیا ایک تھیلی اٹھا نہیں سکتا تھا, کیا گھر تک پہنچا نہیں سکتا تھا. اب اگر ہم نے یہ باتیں کہی تو گویا دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہم زکات دے کر اس پر احسان کرتے ہیں. بتائیے ہے کہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ زکات کی رقم لے کر نکلیں گے لیکن لینے والا کوئی موجود نہیں ہوگا, لینے والا کوئی موجود نہیں ہوگا. ابھی وہ زمانہ نہیں آیا. ارے لے کر نکلنے کی ضرورت نہیں, ابھی تو وہ دور ہے کہ لوگ خود ہی آپ کی چوکھٹ پر آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے. عورتیں آتی ہیں نقاب پہن پہن کر, سفید داڑھی والے بوڑھے آتے ہیں دروازے پر ہاتھ پھیلا کر, زکات ہو تو دے دو, فطرہ ہو تو دے دو, اپنے بچوں کا صدقہ دے دو. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, جب دو تو دے کر احسان نہ جتلاؤ بلکہ دینے سے پہلے تحقیق کر لو. اگر کوئی واقعی مستحق ہو تو اس کی خود ہی مدد کیا کرو. اور میں بار بار آپ کے کرلا میں یہ بات کہہ چکا ہوں, جب دینے کی بات آئے تو پہلے خاندان میں دیکھ لو, پہلے رشتہ داروں میں دیکھ لو. اگر ان میں کوئی نہ ہو حقدار, اگر کوئی مستحق نہ ہو تو اپنے پڑوس میں دیکھ لینا, پھر اس کے پڑوس میں دیکھ لینا, پھر اس کے پڑوس میں دیکھ لینا. اور میں یہاں تک کہتا ہوں مسلمانوں, ہماری اپنی آبادی میں کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مستحق تو ہوتے ہیں لیکن دروازوں پر ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں, وہ آ کر مانگا نہیں کرتے ہیں. تو بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہاتھ پھیلائیں نہ پھیلائیں, اگر ضرورت مند ہیں ہم خود تلاش کریں گے اور تلاش کر کے ان کی مدد کریں گے انشاءاللہ. جب زکات نکالو, قارون کو حکم دیا گیا ہر 100 روپے میں 10 روپے. ہمارے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے, کتنا نکالنا ہے؟ 100 روپے میں کتنا جی؟ کوئی مالک نصاب نہیں لگتا. 2.5 روپے جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں. 2.5 روپے 100 روپے میں کتنا؟ 2.5 روپیہ. 1000 میں کتنا جی؟ 25 روپیہ. کتنا؟ 25 روپیہ. 1 لاکھ میں کتنا جی؟ 2,500 روپے. کتنے ہوئے؟ 2,500 روپے. اب میں اسٹیپ وائز نہیں جا رہا ہوں, وقت زیادہ لگ جائے گا, ورنہ 1,000 کے بعد 10,000 پر آتا, اس کے بعد 20,000 پر آتا. 1 لاکھ میں کتنا؟ 2,500. تو اب 1 لاکھ پر 2,500, 2 لاکھ ہے تو 5,000, 3 لاکھ ہے تو 7,500, 4 لاکھ ہے تو 10,000. اب کسی کے پاس 4 لاکھ ہو تو 10,000 نکالنے سے کوئی جان جانا ہے؟ 10,000 نکالنے سے کوئی غریبی آنا ہے, بھوکمری آنا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں,
جو کچھ ہمارے پاس ہے یقیناً یہ سب مولا ہی نے عطا فرمایا ہے۔ اگر دینے کے بعد یہ نعمتیں، دینے کے بعد یہ دولتیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا کہ بندے جتنا میں نے تجھ کو دیا سال میں حساب کرنے کے بعد آدھا تیرا آدھا میرا، 50% نکالنا ہوگا۔ تو بتائیے نکالنا پڑتا کہ نہیں نکالنا پڑتا؟ نکالتے تو ثواب ملتا، برکت حاصل ہوتی، نہ نکالتے تو یقیناً عذاب ہوتا، مصیبتیں نازل ہوتی۔ اللہ فرماتا تجھے 50% دینا، تو کیا کرتے؟ مجبوراً دینا پڑتا۔ لیکن میرے کریم کی شان کریمی تو ذرا دیکھیں، اپنے حبیب کی امت پر میرے رب نے کیسا کرم کیا۔ اس نے مال و دولت سے نوازا، اور نوازنے کے بعد 50% نہیں مانگا، 40% نہیں مانگا، 30% نہیں مانگا، ارے 10% بھی نہیں مانگا، 5% بھی نہیں مانگا، بلکہ اللہ نے مال کے نصاب بنانے کے بعد 2.5% مانگا۔ اگر 100 روپے میں 2.5 بھی نہ نکال سکے، ہم سے بڑا کوئی بخیل ہو سکتا ہے؟ ہم سے بڑا کوئی کنجوس ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ میرے پاس بار بار آئے قرضہ لینے کے لیے، بچے کا ایڈمیشن کرانا ہے، ذرا 20,000 کی ضرورت ہے، دے دے، میں نے دے دیا۔ آپ نے 3 مہینے کے بعد لوٹا دیا۔ 2 مہینے کے بعد پھر آئے کہ بیوی کو ڈلیوری کے لیے لے گیا تھا، ڈاکٹر نے کہا آپریشن کرنا پڑے گا، اچانک پیسے کی ضرورت ہے، 20,000 دے سکتے ہیں آپ؟ میں نے آپ کو دے دیا۔ آپ نے پھر 2 مہینے کے بعد لوٹا دیا۔ اس کے بعد بیٹی کی شادی کا موقع آیا، آپ نے 50,000 مانگا، میں نے دے دیا۔ 6 مہینے میں آپ نے 50,000 لوٹا دیا۔ اب کبھی میرا بھی موقع آیا، میں بھی آپ کے پاس پہنچا کہ ذرا 10,000 دے دینا، میرا فلاں کام اٹکا ہے، آپ نے نہیں دیا۔ تو اب بتائیے، آپ نے جب بھی مانگا میں نے بڑھ کر آپ کی مدد کی، آپ نے وقت پر رقم لوٹا بھی دیا، لیکن جب میرا وقت آیا اور میں آپ کے پاس پہنچا اور آپ کے پاس ہو کر بھی آپ نے انکار کر دیا، تو اب جب ہو کر بھی آپ نے نہیں دیا، اگلی بار آپ کس منہ سے مانگنے کے لیے آؤ؟ ایک مثال دی صرف سمجھانے کے لیے۔ ارے جب ماں کی کوکھ سے زمین پر ہم آئے تھے، کتنے جوڑے جینس پینٹ لے کر آئے تھے، کتنا سوٹ بوٹ لے کر آئے تھے، کسائی واڑے میں کتنے ہمارے مقام تھے، کتنے بینک بیلنس، کتنے بینکس میں اکاؤنٹ تک کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ ایسے محتاج اور ایسے غریب و مفلس تھے کہ ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے تو شرمگاہ چھپانے کو کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں تھا، ننگے تھے، ہاتھ بھی خالی تھا۔ آج اگر سب کچھ ہے تو یقیناً مولا نے دیا ہے، اور دینے کے بعد اللہ ہر مہینے نہیں مانگتا، ہر 3 مہینے میں نہیں مانگتا کہ کوارٹرلی دینا پڑے گا، ایوری 6 منتھ میں دینا پڑے گا، منتھلی دینا پڑے گا، نہیں بلکہ اینولی دینا پڑے گا، اور وہ بھی اینولی اس وقت دینا ہے جب تو مالک نصاب ہوگا۔ آج ہے مالک نصاب، دے دے، کل نہیں ہوگا تو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے دینے کے بعد کہا میں نے تجھے دیا ہے، اب 2.5% لوٹا میرے راستے میں۔ اب اگر ہم بخل کریں گے، ہم کنجوسی کریں گے، تو اے مسلمانوں جو 2.5 مانگتا ہے اگر ہم نہیں دیں گے وہ سارا لے لے گا، تو ہم کیا کریں گے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں، جب زکوٰۃ نکالنے کی باری آئے تو حساب کتاب کرنے کے بعد 2-3 ہزار زیادہ نکال دیا کرو، کہ زیادہ جائے گا تو ویسٹ نہیں ہوگا، اللہ کی راہ میں انویسٹ ہونے والا ہے۔ اور اگر زیادہ نہیں گیا، تھوڑا سا رہ گیا، اگر 100 روپیہ بھی رہ گیا، تو جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے مالوں کا نقصان ہوتا ہے، کبھی باڑھ آ جاتی، کبھی آگ لگ جاتی، کبھی چوریاں ہو جاتی ہیں، یہ جو تمہارے مالوں کا نقصان ہوتا ہے یہ صحیح طور پر زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہے یار میرا موبائل چوری ہو گیا، ابھی 15 دن پہلے ہی خریدا تھا، پتہ نہیں کس نے نکال لیا، چوری ہو گیا۔ تو میں کہتا ہوں غور کر، تو نے ضرور کسی غریب کے حق میں چوری کی ہوگی، تو نے کسی غریب کی زکوٰۃ نکالنے میں چوری کی ہوگی، تو نے وہاں پر ڈنڈی مارا ہے، اس لیے تیرا یہ نقصان ہوا ہے۔ تو اگر 100 بچا لیا، 200 بچا لیا، 1500 بچا لیا، تو وہ مال اپنے ساتھ کتنا لے کر جائے گا اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہو۔ اور میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتاؤں، مجھے لوگوں نے آ کر بتایا، آنکھوں دیکھا حال، ایک کپڑے کی مارکیٹ میں آگ لگ گئی، لوگ پریشان تھے، پوری مارکیٹ دھو دھو کر کے جل رہی تھی، فائر بریگیڈ کے آنے کا انتظار کرنے کے ساتھ لوگ آگ بجھانے کی کوشش میں تھے، لیکن داڑھی والے حاجی صاحب اطمینان سے بیٹھے تھے، جبکہ مارکیٹ میں ان کی بھی دکان تھی۔ لوگوں نے کہا حاجی صاحب
آپ پریشان نظر نہیں آتے، جبکہ دکان آپ کے بھی بیچوں بیچ میں ہے۔ تو حاجی صاحب کو کتنا یقین ہے نبی کے فرمان پر۔ حاجی صاحب نے کانفیڈنس کے ساتھ کہا میرے آقا کا فرمان حق ہے، اگر تم نے زکات صحیح طور پر نکالا ہے، تم نے اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر دیا، اب تمہارے مال کا نقصان نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر تم نے زکات صحیح طور پر نہیں نکالا تو تمہارے مال کا نقصان ہوگا، آگ لگ جائے گی، باڑھ آ جائے گی، چوری ہو جائے گی۔ وہ حاجی صاحب کہتے الحمدللہ اللہ گواہ ہے، جب بھی زکات نکالنے کی باری آئی ہے میں نے کمی نہیں کی ہے، ہمیشہ زیادہ ہی نکالا ہے، اور مجھے آقا کے فرمان پر یقین ہے پوری مارکیٹ جل کر خاک بھی ہو جائے لیکن میری دکان پر آنچ بھی نہیں آئے گی۔ اور اے مسلمانوں، آپ کو دیکھے لوگوں نے واقعی بیان کیا کہ حاجی صاحب کا یقین جو تھا واقعی کیسا پختہ تھا۔ پوری مارکیٹ میں آگ لگی، فائر بریگیڈ آنے تک کئی دکانیں خاک ہو گئی، لیکن حاجی صاحب کی دکان کا ایک کپڑا بھی نہیں جلا۔ آقا فرماتے زکات نکال کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر دو۔ اب آپ نے زکات نکال دیا تو حفاظت کا ذمہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ بینک میں اگر رکھ دیا تو گورنمنٹ بھی حفاظت کا ذمہ نہیں لیتی۔ اگر بینک میں رکھ دیا اپنا بیلنس سیونگ تو گورنمنٹ بھی حفاظت کا ذمہ نہیں لیتی، بلکہ گورنمنٹ مال دیکھتی ہے تو پالیسیز بناتی ہے کہ کیسے تیرے مال میں اس کے بھی پرسنٹیج نکلے، کیسے تیرے مال میں آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کا اپنا پیسہ، اے ٹی ایم کارڈ آپ نے اپنی مرضی سے لیا لیکن گورنمنٹ نے پابندی لگا دی 4 بار ہی پیسہ نکال سکتے ہو، اپنا ہی پیسہ چوتھی بار کے بعد 5ویں بار نکالا تو اتنا ہمارا بھی شیئر بنے گا، اتنا ہمارا بھی حصہ بنے گا۔ یہ بتائیے انصاف ہے تو ظلم ہے نا؟ ارے میں نے اپنا مال حفاظت کے لیے بینک میں رکھا، اور بینک میں جو رکھتے ہیں اس سے بینکنگ نظام چلتا ہے، بینک مارکیٹ میں پیسہ انویسٹ کرتی ہے، بینک ترقی کرتی ہے، ملک ترقی کرتا ہے۔ تو بینک میں رکھ کر ہم نے قصور کیا کہ بینک میں آپ اگر پیسہ رکھ دو تو کبھی وجے مالیا لے کر بھاگ جاتا ہے، کبھی نیرو مودی لے کر بھاگ جاتا ہے۔ تو بینک میں رکھو تو بھی مصیبت، گھر میں رکھو تو بھی مصیبت۔ لیکن میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دو کوئی مصیبت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں جتنا لٹا دیا وہ سارا خزانہ محفوظ ہو گیا، اور اللہ اس خزانے کے بدلے یہاں برکت دے گا اور آخرت میں جنت عطا فرمائے گا۔ تو زکوٰۃ کا حساب کتاب بالکل صحیح لگائے کہ انشاءاللہ ماہ رمضان اور آج کا مسلمان اس عنوان پر چلا اور یہاں تک پہنچا۔ اب آخری میں 2-3 باتیں عرض کروں، اجازت ہے آپ؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ماہ رمضان کا احترام واقعی کرنا چاہتے ہو تو جب ماہ رمضان المبارک ملے تو دل دماغ میں یہ خیال، یہ تصور پیدا کرنا کہ اللہ تیرا کتنا بڑا کرم اور احسان کہ تو نے مجھے ماہ رمضان عطا کر دیا۔ جب تک دنیا قائم ہے قیامت تک ماہ رمضان کے آنے جانے کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن مجھے اگلے سال یہ ماہ رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے مل گیا ہے تو مولا تیرا احسان۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، اپنے اپنے خاندان میں، اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے علاقے میں جھانک کر دیکھنا کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو پچھلے سال ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں بلکہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ہمارے اپنے گھر کی بات ہے، ہمارے اپنے خاندان کی بات ہے، ہمارے اپنے پڑوس کی بات ہے۔ اگر ہم پچھلے سال بھی ماہ رمضان میں تھے اور اس سال بھی ماہ رمضان میں ہیں تو یقیناً یہ مولا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگلے سال ہوں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں ماہ رمضان کے دن اور رات کی قدر کرنا، اس کا احترام کرنا، ایک لمحہ بھی رائے گا نہ جائے۔ یہاں تک فرمایا گیا باقی مہینوں میں جب مسلمان عبادت کرتا ہے تب اس کے نام اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن ماہ رمضان میں اگر مسلمان روزہ رکھ کر سو جاتا ہے تو جتنی دیر تک سوتا رہتا ہے اللہ اس کے سونے پر بھی اس کو عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب کوئی سحری کرنے کے بعد سو جائے فجر ہی نہ پڑی، سحری کرنے کے بعد ایسا سویا کہ ظہر ہی نہیں پڑی، عصر میں آنکھ کھلی تو افطاری کی تیاری میں لگ گیا، منہ میں مسواک ڈال کے گھوم رہا ہے کہ کہاں سے کیا خریدوں، کہاں سے کیا خریدوں۔ ایسے سونے والے کو عبادت کا ثواب ملے گا؟ ایسے سونے والے کو نہیں ہے مسلمانوں، جو فرائض سے غافل ہو کر سوئے گا،
روزہ رکھ کر بھی اگرچہ سویا اسے ثواب نہیں ملنا، اس پر تو عذاب ہونا، عذاب ہونا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک ایک لمحے کا احترام کرو۔ یہ نہیں کہ روزہ رکھا اور اس کے بعد 5 گھنٹہ بیٹھ کر ٹی وی کے سامنے آئی پی ایل کا میچ دیکھ رہا ہے، نہ ظہر جماعت کے ساتھ نہ عصر جماعت کے ساتھ، بلکہ افطاری کے دسترخوان پر بیٹھا تو بھی ڈے اینڈ نائٹ آئی پی ایل کا میچ لگا کر بیٹھا۔ کیا بتاؤ روزے کی برکت سے مالا مال ہوگا؟ روزے کی روحانیت کو پہنچے گا؟ روزہ اللہ نے فرض کیا تقوی دار بنانے کے لیے، کیا وہ آدمی تقوی والا بنے گا؟ دسترخوان پر جو بیٹھا افطاری کے لیے، نہ ماں کے لیے دعا ہے، نہ باپ کے لیے دعا ہے، نہ اپنی بیٹی کے لیے دعا ہے، نہ اپنی اولاد کے لیے دعا ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، تجھے اپنے لیے نہیں مانگنا، تیرا پیٹ بھر گیا ہے، ارے کم سے کم افطار کے لیے بیٹھنا تو سیریا کے مسلمانوں کے لیے مانگ لینا، یمن، غزہ اور برما کے مسلمانوں کے لیے مانگ لینا۔ وہ بچے جو ماہ رمضان میں گھاس کھا کھا کر گزارا کر رہے ہیں، ان سیریا کے غریب مسلمان بچوں کو یاد کر لینا، برما کے غریب مسلمانوں کو یاد کر لینا، عراق کے غریب مسلمانوں کو یاد کر لینا، بغداد کے غریب مسلمانوں کو یاد کر لینا۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، ارے جب افطاری کے لیے بیٹھنا تجھے اپنے لیے کچھ نہیں مانگنا، نہ مانگ، اگر اللہ توفیق دے کم سے کم آصفہ کے ماں باپ کے لیے صبر مانگ لینا، آصفہ کے لیے جنت مانگ لینا، اس کے ظالموں کے لیے عذاب مانگ لینا۔ مسلمان دسترخوان پر افطار کے وقت بیٹھے، آقا فرماتے یہ لمحہ وہ لمحہ ہے کہ اس وقت وہ جو مانگے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ اس کے اٹھے ہاتھوں کی میرا کریم یقیناً لاج رکھ لیتا۔ اور فرمایا گیا جب افطار کا وقت ہوتا ہے، جب افطار کا وقت ہوتا ہے، اللہ 6 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ افطاری کے دسترخوان پر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے، کہیں سحری ٹائم ہے، کہیں افطار ٹائم ہے، کہیں پر معاذ اللہ یوٹیوب لگا بیٹھے، کہیں فیس بک پر۔ ہم نے دیکھا کئی لوگ ایسے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر بھی فیس بک یوٹیوب چلتا رہتا ہے۔ آج شہری میں کیا آیا وہ اسٹیٹس پر، افطاری میں کیا کھایا وہ ڈی پی پر۔ امی نے قیمہ بھیجا تھا، دیکھ تیرے لیے بھی بھیج رہا ہوں، فوٹو بھیج رہا ہے، فوٹو بھیج رہا ہے، یعنی وہ وہاں بیٹھ کر بھی واٹس ایپ فیس بک سے نکل نہیں پاتا۔ کتنے لوگ ہیں جو اعتکاف میں بیٹھتے انہیں پتہ نہیں کہ اعتکاف ہے کیا، اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف دنیا والوں سے واہ واہی لوٹنے کے لیے بیٹھا ہے؟ کیا ہوا تیرا دوست نظر نہیں آ رہا؟ نہیں، وہ تو اعتکاف میں بیٹھا ہے نا۔ اعتکاف میں اچھا، میں نے تو روزانہ دیکھتا ہوں وہ ڈی پی چینج کرتا ہے، روزانہ اسٹیٹس چینج کرتا ہے۔ نہیں، وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے نا، کوئی قید میں تھوڑی نہ ہے، کوئی جیل میں تھوڑی نہ ہے کہ موبائل اس کے ہاتھ سے الگ ہو گیا۔ پہلے رمضان شریف کا مہینہ آتا تھا گھر میں ٹیلی ویژن بند ہو جاتا تھا، لیکن اب تو رمضان شریف میں باقاعدہ ٹیلی ویژن پہ ایسے ایسے شوز آتے ہیں جن کو اسپیشلی رمضان شریف میں دیکھنے پر لگتا ہے زیادہ ثواب ملنے والا ہے، معاذ اللہ زیادہ ثواب ملنے والا۔ عجیب المیہ، صحابہ اکرام ماہ رمضان کا چاند دیکھتے دنیا کو ٹھوکر مار دیتی تھی، لیکن مسلمان ماہ رمضان کا چاند دیکھتا ہے تو ماہ رمضان کی تیاری بعد میں ہوتی، عید کی تیاری پہلے شروع کر دیتا ہے۔ عید کے جوڑے بنا لو، بیوی کہتی، میں نہ کہتی تھی پہلے چل کر خرید لیتے، پہلے چل کر خرید لیتے، تمہارے پاس ٹائم نہیں تھا، اب چلو مارکیٹ مہنگی ہو گئی ہوگی، اب تو مارکیٹ میں بھیڑ بھاڑ بہت ہوگی، اب تو دکان والے بہت ناٹک کریں گے، اب تو ٹیلر کپڑے نہیں لے گا۔ عجیب معاملہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ماہ رمضان کی عظمت کو سمجھو، اس کی روحانیت کو پہنچنا ہے، اپنے اندر تقوی کی صفت کو بیدار کرنا ہے، تو اسے کھیل کود کا مہینہ نہ سمجھو، اسے سیر و تفریح کا مہینہ نہ سمجھو، اسے کھانے پینے کا مہینہ نہ سمجھو، اسے گناہ برائی کی لذتوں میں ڈوبنے کا مہینہ نہ سمجھو، اسے توبہ کا مہینہ بنا لو، اسے عبادت کا مہینہ بنا لو، اسے تقوی و طہارت کا مہینہ بنا لو، اسے تہجد کی پابندی کا مہینہ بنا لو، اسے بجماعت نماز پڑھنے کے اہتمام کا مہینہ بنا لو، اسے قرآن کی تلاوت کا مہینہ بنا لو، اسے ماں باپ کی اطاعت کا مہینہ بنا لو۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں تو بھی سنتی جائیں، فرمایا گیا جو بیوی ماہ رمضان میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اپنے شوہر کے کھانے پینے کا خیال رکھتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس عورت کو جنت میں حضرت مریم اور حضرت آسیہ کے پڑوس میں گھر عطا فرمائے۔ وہ بیویاں جو اٹھ کر شوہر سے پہلے سحری بناتی، وہ بیویاں جو اپنے شوہر کے لیے افطاری کا انتظام کرتی، وہ بیویاں نہیں جو شام کو بازار میں مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر افطاری خریدنے نکل جاتی۔ مجھے غیرت آتی آپ کے اس کرلا میں
مرد گھر میں بیٹھا ہوا مرد شربت بنا رہا ہوگا اور بیوی گلی میں گھوم کر افطاری کا سامان خرید رہی ہوگی، عجیب معاملہ۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔